بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسلمان کو جو عبادات کرنی چاہیے ان میں ایک اہم عبادت اوابین کی نماز ہے۔ بہت سارے اکابر حضرات، علماء حضرات کو دیکھا گیا کہ اوابین کی یہ نماز اہتمام سے پڑھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان کی زندگی بہت زیادہ مصروف ہے، اس کے باوجود کہ زندگی کے اندر ان کو اتنا مصروفیت ہے کہ صبح اور شام کا ایک ایک منٹ ان کا تقسیم ہوا ہے، لیکن اوابین کی نماز ان کو پڑھتے دیکھا، کیونکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے کہ جو آدمی مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یعنی 12 سال مسلسل ایک آدمی عبادت کرتا رہے تو اس کو جتنی مقدار میں ثواب ملے گا اتنا اللہ رب العزت اوابین پڑھنے والے کو ثواب دیں گے۔ اور اگر اوابین کی 6 رکعت نہ پڑھ سکے تو کم از کم 4 رکعت 2 رکعت ضرور پڑھ لینی چاہیے، تاکہ انسان کا قیامت والے دن اوابین پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے۔ اور اوابین کی فضیلت اور فوائد اللہ تعالیٰ 4 رکعت 2 رکعت پڑھنے پر بھی ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اوابین کی نماز کو صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے، یعنی اوابین کا مطلب ہے رجوع کرنے والے لوگ۔ رجوع کرنے والے لوگ ان کی نماز ہے یہ، کہ یہ وہ خاص لوگ ہیں جو مغرب کا فرض اور سنت ادا کر کے چلے نہیں گئے، بلکہ پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اجازت تھی گھر جانے کی، یا اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو اجازت تھی مصلی سے ہٹنے کی، لیکن پھر انہوں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں، پھر انہوں نے اپنا دل و دماغ اور اپنا جسم عبادت کی طرف، نماز کی طرف متوجہ کیا، تو جانے کا اختیار ہونے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں یہ ٹھہر گئے، انہوں نے رجوع کیا۔ اس لیے یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ ان خاص لوگوں کی نماز ہے جس کو صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ تو اور یہ رات کی نماز ہے، ظاہر رات ہو چکی ہوتی ہے مغرب کے بعد، تو اس لیے اس حیثیت سے بھی اس کو فضیلت حاصل ہے کہ رات کی نماز پڑھنے والے لوگوں میں اس نماز کو پڑھنے والے کا شمار ہو جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو انعامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو نصیب فرمائے، ان انعامات میں ایک انعام 15 شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات کہتے ہیں، جس کی فضیلت، جس کی اہمیت تقریباً 10 صحابہ کرام سے روایات کی گئی ہے۔ 10 صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے احادیث کو روایت کیا، ان احادیث کو جن کے اندر شب برات کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ شعبان کی 15ویں دن کی رات، جس کو 15ویں شعبان کہا جاتا ہے، یہ شب برات ہے۔ یہ شب برات اس لیے اس کو کہا گیا کہ اس کے اندر اللہ رب العزت گناہ گاروں کو بری فرماتے ہیں۔ کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ رب العزت اس میں گناہ گاروں کو جہنم سے بری فرماتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کوئی نہ کوئی عمل ایسا کرے جو اللہ رب العزت کی رحمت کو متوجہ کرنے کا بہانہ بن جائے۔
اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہو جائے اور علماء کرام حضرات تابعین تبع تابعین ان کے احوال میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس رات کو عبادت کرتے تھے، اس رات کو قیمتی بناتے تھے۔ اور یہ حدیث پاک کے اندر ہے فقوموا لیلہا صوموا نہارہا، کہ اس رات کی عبادت، رات جو ہے اس میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ تو اس لیے اس رات کی قیام مستحب ہے، اچھا عمل ہے، اور دن کو روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ اور ویسے بھی صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں بلکہ 1 شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اس لیے جو 15 شعبان کا روزہ رکھے گا تو ویسے بھی اس کو فضیلت یہ حاصل ہو جائے گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 شعبان سے 15 شعبان تک روزے رکھو، 27 شعبان تک روزے رکھو، اور پھر یہ 2 دن رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال میں۔ اور 15واں شعبان کا جو روزہ ہے وہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ایام بیض میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت رہی اپنی زندگی مبارک میں کہ آپ 13 شعبان، 13ویں تاریخ، 14ویں تاریخ اور ہر مہینے کی 15ویں تاریخ، ان 3 تاریخوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اس لیے ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ تو 15واں شعبان کا روزہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ مہینے میں ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھتے تھے۔ تو ویسے بھی اگر شعبان نہ بھی ہو، کوئی اور بھی مہینہ ہو، پھر بھی 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ 14 تاریخ کو، اسلامی مہینے کی 14 تاریخ کو، 13 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ رب العزت اسی رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اپنی شیان شان، جیسے بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہوگی اسی کے مطابق، اور اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے استغفار والا، کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا جس نے گناہ کر لیے ہوں اور اب چاہتا ہو کہ میری معافی ہو جائے تو میں اس کو معافی عطا کروں اور اس کو رزق عطا کروں، اس کو برکت عطا کروں۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اس پوری رات میں، اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات میں بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں، لیکن وہ جو بخشش طلب کریں، جو بخشش کو مانگیں، جن کے دل میں بخشش کی طلب ہو، جو اس بہانے میں پھر رہے ہوں کہ مجھے کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں اپنی گناہوں والی زندگی میں، کوئی ایسا مجھے موقع مل جائے کہ میری زندگی میں میرے نامہ اعمال میں جو گناہ لکھے ہوئے ہیں میں ان کو کسی طرح خارج کرا سکوں۔ جس طرح حکومت وقت کہ ہاں کوئی کسی آدمی کا نام لکھا ہوا ہو اور وہ آدمی خطرے میں ہو اور وہ بہانے میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع مل جائے کہ میں اپنا لسٹ سے میں اپنا نام خارج کرا دوں، اسی طرح جو آدمی چاہتا ہو کہ میرا نام گناہوں کے ساتھ ختم ہو جائے، گناہ میرے نامہ اعمال سے ختم ہو جائیں، کوئی ایسا موقع آ جائے تو اس کے لیے یہ رات بہترین موقع ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی بخشش نہیں، مشرک کی بخشش اس رات میں نہیں، حسد اور کینہ رکھنے والے کی بخشش اس رات میں نہیں ہے، اور ہمیشہ شراب کا جو عادی ہے اس کی بخشش اس رات میں نہیں ہے، والدین کے نافرمان کی بخشش اس رات میں بھی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بخشش اس طرح فرماتے ہیں جس طرح بنو کلب قبیلہ، ایک عرب قبیلہ، اس کی بکریاں، پھر اس کی بکریوں کے بال جتنی تعداد میں ہیں اتنا زیادہ تعداد میں اللہ رب العزت لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور شب برات کی عبادت کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح عام نفل ہم پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی علم دین حاصل کرنے کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں، یہ ساری عبادات کے مختلف طریقے ہیں، کوئی ذکر اذکار کرتے ہیں، تو جو بھی طریقہ انسان کو مناسب لگے
जिस इबादत का मौका इंसान को हासिल हो वो इस रात में करनी चाहिए। और इस रात में इज्तिमाई इबादत के बजाय इनफरादी अपने आप को तन्हा अल्लाह के सामने इंसान पेश करे इस रात में। जिस तरह क़यामत के दिन हर इंसान ने तन्हा अपने रब के सामने पेश होना है, क्योंकि इस रात में इंसान की अगले साल की जो तकदीर है वो लिखी तो पहले जा चुकी है, लेकिन फ़रिश्तों के सपुर्द की जाती है कि इस साल किसने ज़िंदा रहना है, पैदा होना है, किसको मौत आनी है। तो मौत वाले फ़रिश्ते जो हैं उनको उनके अहकाम सपुर्द किए जाते हैं। तो अल्लाह ताला के यहाँ ये फ़ैसलों की रात है, तो हर इंसान अपने अगले साल के फ़ैसले जो है इस रात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छे करवा ले। ये हर इंसान ने ख़ुद करना है, हर इंसान की अपनी ज़िम्मेदारी है। और शब शौबान जो है, शौबान के महीने को शौबान इसलिए कहा जाता है कि ये शौब से है। शौब का माना है तफर्रुक़, फैलना, शाखें। जिस तरह एक दरख्त है उसकी कई शाखें फैली हुई होती हैं, दरख्त एक होता है, शाखें कई फैली हुई होती हैं। तो इस महीने में जो जब इंसान रोज़े रखता है, इस महीने में जब इंसान इबादत करता है, और ये रमज़ान के क़ुर्ब वाला महीना है, तो इसमें अल्लाह ताला इंसान की नेकियों को इस तरह फैला देते हैं, बढ़ा चढ़ा देते हैं, बरकत पैदा फरमा देते हैं। जिस तरह दरख्त की जड़ एक हो और उसकी शाखें बढ़ जाएं, कोई शाख किस तरफ कोई शाख किस तरफ, देखने वाला समझता है कि इसकी कई शाखें हैं, ये कई दरख्त हैं, इसकी कई लड़ियाँ हैं, लेकिन दरख्त होता एक है, जड़ एक होती है। तो इसी तरह अल्लाह ताला इंसान की नेकियों में, नामा आमाल में, सवाब में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमा देते हैं और बढ़ा देते हैं। इस रात में एक दफ़ा ज़िंदगी में कब्रिस्तान जाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक दफ़ा शब बारात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात अपने घर नहीं देखा, और मुझे मालूम हुआ कि आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी ज़िंदगी में एक दफ़ा ये अमल साबित है। इसलिए इत्तिबाए सुन्नत के लिए ज़िंदगी में इंसान एक दफ़ा शब बारात में कब्रिस्तान जो है तशरीफ़ ले जाए हर बंदा, और वहाँ जाकर इबादत कुरान पाक की तिलावत, ज़िक्र अज़कार करे। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस रात को बाज़ लोग ज़ाय कर देते हैं शोर शराबे में, पटाखे जलाने में। इस रात में जो है ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जो इबादत नहीं है, हालांकि ये रात इबादत की रात है, ये रात आजिज़ी की रात है, ये रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश होने की रात है। तो इसलिए हर उस काम से बचना चाहिए जो इबादत नहीं है, और हर वो काम करना चाहिए जो इबादत हो, जो सवाब हो, जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।